کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب قوم عاد کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا الا تتقون، اللہ کے بندو تم لوگوں نے اپنے دل سے اللہ کے ڈر کو کس وجہ سے نکال دیا، اللہ کے خوف کو کس وجہ سے نکال دیا؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ کیا اللہ کی سزا کا خوف نہیں؟ کیا تمہیں جہنم میں جلنے کے عذاب کا تمہیں کچھ بھی احساس نہیں ہے؟ الا تتقون، کیا تمہارے دل میں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے؟ تم بے خوف ہو چکے ہو. انی لکم رسول امین، حالانکہ میں تو اللہ کی طرف سے امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اگر تمہیں آخرت میں کامیابی چاہیے، اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر آخرت کے میدان کی نفسا نفسی سے بچنا چاہتے ہو تو تم لوگ اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اور میری بات مان لو. یہ کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے کہا اپنے قوم عاد سے. قوم نے نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا. 7 رات واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية، 7 رات 8 دن مسلسل تیز و تند آندھی چلی، اور یہ قوم طاقت میں بے مثال تھی اس زمانے کے اندر، لمبے تڑنگے بڑے طاقتور تھے. اللہ نے پوری قوم کو زمین پر سلا کر کے رکھ دیا. حدیثوں کے اندر باقاعدہ بتایا گیا یہ لمبے دھڑ کے لوگ ایسے زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے پرندہ جب مرتا ہے نا، پرندے کو، کبوتر کو جب موت آتی ہے نا تو ان کا گردن جھک کر کے ان کے پیر کے نیچے آ جاتا ہے اور ان کا پر پھیلا ہوا ہوتا ہے. یہی قوم کی حالت تھی کہ ان کی گردن ان کے پیروں کے نیچے آ گئی اور یہ لمبے تڑنگے ہو کر کے بے جان پڑے ہوئے تھے. جسم تو تھے لیکن حرکت نہیں تھی میرے بھائیوں. جسم زمین پر لیٹی ہوئی تھی، جسم زمین پر پڑی ہوئی تھی لیکن اس میں حرکت نہیں تھی، روح موجود نہیں تھی. اللہ کے عذاب نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا. یہ قوم کا نتیجہ نکلا. اور آگے بڑھیے. کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا. پچھلا قوم عاد، آئیے قوم سمود. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان لوگوں کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا الا تتقون، میرے قومی بھائیوں تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ سے تم لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اللہ کا ڈر تم لوگوں نے دل سے نکال دیا، منمانی زندگی بسر کرنے لگ گئے. قوم سے کہا انی لکم رسول امین، میں تو تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، یہی جملے سے ہم کہا تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، میری بات مان لینا چاہیے. لیکن قوم نے رزلٹ کیا نکلا؟ قوم نے پھر کہا نہیں یار وہ تو موت کے بعد کب وقت آئے گا دیکھیں گے، جنت جہنم تب تک تو جینا ہے، عیش عشرت کی زندگی جی لو. جیسے ابھی ہم اور آپ کہتے ہیں ارے سو جاؤ نیند آ رہی ہے فجر میں. مولوی امام کا تو کام ہے خطبے میں چلانا بتانا، ان کا کام ہے وہ کر دیا انہوں نے. ہمارا کام سونا ہے، ہمارا کام دنیاوی کاموں کو سنبھالنا ہے. کرتا ہے ان کو کرنے دو. یہی رجحان قوموں کا تھا. کیا ہوا؟ اللہ نے کیسے برباد کیا اس قوم کو؟ اللہ نے آسمان سے آواز بھیجا، زوردار چیخ. کبھی ڈی جے بجتے ہوئے دیکھا آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے؟ دل پہ کیسے کپ کپی تاری ہوتی ہے. اللہ نے عذاب کے طور پر آسمان سے چیخ بھیجا. یہ دل ہے نا یہاں پر،
ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دل پھٹ گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، زمین سے زلزلہ آیا اور اللہ نے اس قوم کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ کس وجہ سے؟ منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے، ہم اور آپ کی طرح منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوموں کا نتیجہ بھی کیا کیا آپ کے سامنے ہی ہے۔ قرآن پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، مطالعہ کیجیے، پتہ چلے گا گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تہس نہس کیا۔ لیکن تینوں جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ہم، جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، تینوں میں دیکھیے ایک ہی لفظ ہے، الا تتقون، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے ہو، گناہوں سے نہیں بچتے ہو۔ یہ ایک ہی لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا کہا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح وہ شخص جو بندے کو روکتا ہے، اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا وہ اگر تقوی پر ہے۔ کیا ہدایت پر ہونا، تقوی پر ہونا، کیا کوئی ایسا کام ہے کہ ان کو اس سے روکا جائے؟ اصل میں واقعہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کفار مکہ آپ پر کتنا ظلم کرتے تھے، ابو جہل، عقبہ بن معیط۔ ارے بھائی، خانہ کعبہ میں یہی نماز جن کو پڑھنے کے لیے آج ترغیب دلا رہے ہیں، اس زمانے میں لوگوں میں کہاں مطلب یہ موقع تھا کہ کھلے عام نماز پڑھ سکے۔ لوگوں کے اندر جگر چاہیے تھا، لوگوں کے اندر جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے حوصلے چاہیے تھا، اس نماز کو باہر پڑھنے کے لیے۔ آج ہم بول کر کے، کہہ کر کے، نصیحت کر کے 5 ٹائم کے نمازوں کی پابندی اپنے نمازیوں سے نہیں کرا پاتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹوں سے پابندی نہیں کرا پاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں بات ایسی تھی کہ لوگ نماز پڑھنا چاہ تو رہے تھے لیکن پڑھنے دیا نہیں جا رہا تھا۔ کتنا بڑا فرق آیا، اونٹ کی اوجھڑی کا ڈال دیا جانا، گلے میں کپڑا ڈال کر کے گھسیٹنا، طرح طرح کی اذیتیں دینا، مذاق اڑانا، یہ سارے جو ہے ظلم کے سارے رویے اس وقت عام تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ اللہ کا بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ ہدایت پر ہے، اگر وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، کیا یہ کام ایسا ہے کہ اس کو تقوی سے روکا جائے، اس کو ہدایت سے روکا جائے، اس کو ان کاموں کے بدلے میں دھمکیاں دی جائے، ان کے خلاف پلان تیار کیے جائے، ان کو جو ہے ان پر ظلم کیا جائے ان کاموں کے بدولت؟ کیا ایسا ہے کیا؟ تو ابو جہل دھمکیاں دیا کرتا تھا، تو کہا یہ ایسا ہے کیا؟ تو یہاں پر جو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، او امر بالتقوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے وہ کس چیز کا؟ تقوی کا۔ آپ نے حکم تقوی کا دیا تھا، او امر بالتقوی، گویا کہ تمام انبیاء کا تقوی کے بدولت خاص یہی حکم رہا ہے کہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے تھے، اللہ سے ڈرنے کا۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، انشاءاللہ 4 نمازوں کی جیسے پابندی کرتے ہیں 5واں نماز بھی ہم پڑھ سکیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے جب حجۃ الوداع کے موقع پر جس اونٹنی پر سوار تھے، جدعا نامی اونٹنی پر، آپ کجاوے پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ نے سامعین کو مخاطب کیا اس الفاظ کے ساتھ، الا تسمعون، آپ نے 3 بار کہا الا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ 3 مرتبہ کہہ کر کے آپ نے توجہ اپنی طرف لوگوں کے مائل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا لا ترونی بعد عامکم ھذا، سن لو میرے ساتھیوں، سن لو میرے دوستو، شاید آنے والا سال میری ملاقات تم سے نہ ہو، شاید آنے والا سال میں تمہیں دیکھ نہ پاؤں، تم مجھے دیکھ نہ پاؤ،
شاید آنے والا سال میں تمہارے بیچ میں زندہ نہ رہوں۔ ان باتوں کو سن کر کے سب سے پیچھے ایک صحابی رسول تھے، وہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وصیت کر دیجئے۔ آپ نے کیا کہا وصیت میں؟ آپ نے کہا اتقوا اللہ بربکم، سب سے جو پہلا جملہ تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اتقوا اللہ ربکم، کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ وصلوا خمسکم، اللہ نے 5 نمازیں تم پر فرض کیے ہیں، ان 5 نمازوں کی پابندی کرو، 2 3 4 مت پڑھو، 5 نمازیں پڑھو۔ اور آپ نے تیسری وصیت کی، کیا کی؟ صوموا شہرکم، رمضان کا مہینہ جب آئے تو رمضان کے روزے رکھ لیا کرو۔ اور چوتھی وصیت آپ نے کی وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور تم جو ہے اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ تدخلوا الجنۃ بربکم، اگر ان کاموں کو کرتے ہو تو تم جنت میں، اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم موٹے موٹے کام کر لینا، اگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں، موٹے موٹے کام کر لیتے ہیں تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 5واں وصیت تھی، یہ چوتھا تھا، 5واں وصیت تھی وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تمہارے دینی امیر جو ہو، دینی حاکم جو ہو، تمہیں دین کا جو حکم کرتا ہو اس امیر کی اطاعت کرنا۔ تدخلوا الجنۃ بربکم، اگر ان 5 وصیت کو یاد رکھو گے تو تم اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے سب سے پیارے نبی، سب سے چہتے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وصیت ہے اس کے ڈر دل میں رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ یہ بڑے بڑے 5 کام اگر ہم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رحم و کرم سے، ہماری مغفرت کر کے، بخشش کر کے، اللہ رب العالمین اپنے توفیق سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایات سے انشاءاللہ ہمیں جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ ہم لوگوں نے رمضان میں اسی لیے روزہ رکھا تاکہ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو۔ یا اللہ اس مقصد کو بھولنے سے بچا لے مولا، یا اللہ اس مقصد کو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل میں تازہ کر کے، اس کی یاد کو تازہ کر کے رکھ مولا۔ یا اللہ جب کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے جائے، ہمیشہ تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری خشیت دل میں پیدا کر دے تاکہ ہم تیری نافرمانی سے بچ سکے۔ یا اللہ رمضان گزرنے کے بعد ہی لاپرواہ ہونے لگ گئے ہیں، شیطان کا اثر ہم پر نمایاں ہو چکا ہے۔ یا اللہ تو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے مولا، یا اللہ دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ جو لاپرواہی اور غفلتیں ہم سے ہو رہی ہے، یا اللہ ہماری لاپرواہی کو دور فرما مولا۔ شاید یہ ہماری بدعملی ہے جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ظالم قومیں ہم پر غالب ہو رہی ہے۔ یا اللہ تو ظالموں کو ان کے برے مکر و فریب میں الجھا کر کے تباہ کر دے مولا۔ یا اللہ تو ہم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما مولا، جب تک تو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔